تفسیر ابن کثیر سورہ یوسف آیت نمبر 99 اینڈ 100 یعنی 99 اور 100. تو آیت نمبر 99 سورہ یوسف. Then when they came in before Yusuf, he took his parents to himself and said, Enter Egypt if Allah wills in security. تو پھر جب وہ لوگ آئے یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں، ان کے پریزنس میں، تو انہوں نے اپنے والدین کو لیا اپنی طرف، یعنی جیسے کہ ہوتا نا حق دیتے ہیں اور اپنی طرف لیتے ہیں، اور انہوں نے سب سے کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر کے اندر انشاءاللہ، یعنی کہ اللہ جو چاہے جبھی، یعنی جیسا بھی، یعنی کہ اللہ ولز ان سیکیورٹی، اگر یعنی اللہ چاہے تو امن و امان میں، کیونکہ اب وہ امن و امان ہے ہی، کیونکہ وہ لوگ جس صحرا میں رہتے تھے، بیڈوین والی جو لائف ہوتی ہے کہ سب طرف کھلا کھلا اور وہی آسمان اور نیچے زمین اور ریت، اور تو اس طرح سے ان لوگ تھے، اور وہ چرواہے تھے. تو اب یہاں تو تم ایک سویلائزڈ جگہ پہ آ گئے نا، ایجپٹ تو اس وقت ورلڈ کی سویلائزڈ کنٹری تھی، تو وہاں تم آ گئے، اور اب ان کو کھانے پینے اور رہنے کا کسی چیز کی فکر نہیں. آیت نمبر 100. And he raised his parents to the عرش، اور انہوں نے اپنے والدین کو عرش یعنی کہ تخت پہ، یعنی کہ تھرون پہ ان کو بٹھایا، یعنی ان کو وہاں پر سیٹل کیے. اینڈ دے فیل ڈاؤن بفور ہم پروسٹریٹ، اور وہ سب کے سب ان کی طرف سجدہ کرے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی طرف، یعنی ان کے سامنے سجدہ کیا. اینڈ ہی سیڈ، اور پھر تب یوسف علیہ السلام نے کہا، او مائی فادر، دس از دا انٹرپریٹیشن آف مائی ڈریم افور ٹائم. اب انہوں نے وہی چیز کہا، یا ابتی، یعنی جب وہ خواب سنا رہے تھے، بچے تھے، تبھی بھی انہوں نے یہی کہا تھا، یا ابتی، میں نے یہ خواب دیکھا ہے. ابھی بھی انہوں نے یہی کہا، وہ بڑے ہو گئے، وہ اتنے بڑے منسٹر ہیں، لیکن اپنے باپ کو دیکھ کر ان کو لگا جیسے وہ وہی چھوٹے بچے. تو ان کا یا ابتی، اے میرے مطلب پیارے والد، ابا، دس از دا انٹرپریٹیشن آف مائی ڈریم افور ٹائم. یہ جو میں نے بہت پہلے خواب دیکھا تھا نا، یہ دیکھو یہ ہے اس کی تعبیر. My Lord has made it come true. میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا. He was indeed good to me. اور وہ تو میرے ساتھ بہت ہی آسان، میرے ساتھ بہت ہی اچھا، یعنی بہت ہی آسان میرا رب میرے ساتھ تھا. جب اس نے when he took me out of the prison، جب اس نے مجھے جیل سے باہر نکالا. And brought you all here out of the Bedouin life. اور تم سب کو یہاں پر لے آیا جہاں کہ تم جو تھے وہ ایک بدو کی جو لائف ہوتی ہے وہ گزار رہے تھے، اور اب تم یہاں پر آ گئے. آفٹر شیطان ہیڈ سون اینیمیٹی بٹوین می اینڈ مائی بردرز، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دیا تھا، اس کا بیج بو دیا تھا. سرٹنلی مائی لارڈ از دا موسٹ کرٹیس اینڈ کائنڈ. یہ کرٹیس اور کائنڈ جو ہے وہ اللہ کے لطیف جو نام ہے اس کے لیے ہے، کہ جیسے بہت کیئرنگ، بہت ہی کائنڈ، یعنی بہت ہی رحم کرنے والا، اور ہر چیز کو وہ ایسے دیکھ لیتا ہے کہ جو انسان کی آنکھ کبھی دیکھ نہیں سکتی، جس کو کہتے ہیں باریک بین، یعنی ایک دم، یعنی کہ ایک پتھر کے اندر بھی چھپی ہوئی کوئی چیز ہوگی وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے. دلوں کے اندر کے حالات اسے معلوم ہے. ٹرولی ہی، صرف وہی ہے، یقیناً وہی ہے. اونلی ہی is the all knowing, the all wise، جو سب کچھ جانتا ہے اور وہ پورا حکمت والا ہے، جس کو کہتے کمال حکمت والا، یعنی کہ کامل حکمت والا. یوسف ویلکمز his parents, his dream comes true. یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو خوش آمدید کر رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں، اور ان کا وہ خواب جو ہے وہ بھی سچا ہو گیا. اللہ ٹیلز، اللہ کہتا ہے، فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ. Then when they came in before Yusuf, he took his parents to himself. تو جب وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پریزنس میں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنی طرف لیا. یوسف علیہ السلام had asked his brothers to bring all of their family.
یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ جو پوری تمہاری فیملیز ہیں، ایکسٹینڈیڈ فیملیز جو ہیں، وہ سب کو لے آنا. اینڈ دے آل ڈپارٹیڈ دیئر ایریا اینڈ لیفٹ کنعان ٹو ایجپٹ. اور ان سب نے مطلب وہ پوری جگہ کو چھوڑ دیا اور کنعان کو چھوڑ دیا اور مصر کے لیے روانہ ہوئے. When Yusuf علیہ السلام received the news of their approach to Egypt, he went out to receive them. تو جب یوسف علیہ السلام نے خبر ان تک پہنچ گئی کہ اب وہ لوگ سرحد یعنی جو ہے ایجپٹ کی، مصر کی، وہاں تک آ چکے ہیں، تو تب وہ ان کو مطلب ریسیو کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام گئے. The king ordered the princes and princes یعنی پرنس یعنی سارے پرنس جو ہیں and notable people to go out in the receiving party with Yusuf علیہ السلام to meet Allah's prophet یعقوب علیہ السلام. تو جو بادشاہ جو تھا اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پہ، اور اس نے تمام جو بھی شہزادے اور ہائی پوزیشن کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، ان تمام کو سردار اور سب رہتے ہیں نا، تو ان سب کو وہ کہا کہ جاؤ جا کے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اب ان کے والد یعنی کہ مطلب جو اللہ کے نبی ہے یعقوب علیہ السلام، ان کو جا کے ریسیو کرو یعنی ویلکم کرو ان کو. اٹ از سیڈ دیٹ دا کنگ آلسو وینٹ آؤٹ ود دیم ٹو میٹ یعقوب علیہ السلام، کہ جو بادشاہ جو تھا وہ خود بھی آیا تھا یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کے لیے. یوسف علیہ السلام said to his family after they entered unto him and he took them to himself. یوسف علیہ السلام نے ان کی فیملی سے کہا جب وہ داخل ہوئے ان کی طرف، اور انہوں نے والدین کو جیسے اپنی طرف لے لیا، اور تب انہوں نے یہ کہا وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ and said enter Egypt، داخل ہو جاؤ مصر کے اندر if Allah wills، انشاءاللہ in security، امن و امان میں. He said to them، کہ ان سے کہا enter Egypt، داخل ہو جاؤ مصر میں، meaning reside in Egypt، یعنی اب یہاں تم یہاں پر آ کے اب تم رہو، یعنی تمہارا گھر بار سب کچھ اب یہاں ہوگا. اینڈ ایڈیڈ if اللہ wills، اگر انشاءاللہ یعنی اللہ چاہے، in security یعنی پورے امن و امان میں، سیفٹی میں، in reference to the hardship and famine that they suffered، کیونکہ جو وہ لوگ وہاں پر سہ کے آئے تھے، جو بہت سارا انہوں نے سہا تھا تکلیفوں کو، شدت کی اور قحط کی جو شدت ہے اس کو سہ کے آئے تھے، تو اب وہ تمام چیز کے مطلب اس کو سوچتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ داخل ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، یعنی مطلب اللہ جو چاہے تو امن و امان میں، یعنی اب یہاں تمہیں کوئی فکر وکر نہیں ہے. آوا الیہ ابویہ اینڈ ہی ٹوک ہز پیرنٹس ٹو ہمسیلف، اور انہوں نے اپنے والدین کو اپنی طرف لیا. السدی and عبد الرحمن بن زید بن اسلم said that his parents were his father and maternal aunt as his mother had died long ago. ان کے پیرنٹس، ان کے والدین جو تھے یوسف علیہ السلام کے، وہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام تھے، اور ان کی خالہ جن سے ان کی شادی ہو گئی تھی، ان کی ماں کی مطلب ڈیتھ کے بعد، یعنی جب ان کی ماں گزر گئی تو اس کے بعد خالہ سے شادی کی ہے. محمد بن اشاق and ابن جریر الطبری said his father and mother were both alive، یعنی یہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ماں اور باپ دونوں ہی زندہ تھے. ابن جریر ایڈڈ کہ ابن جریر جو ہے انہوں نے کہا، یہ سب اسکالرس کے ویوز ہیں، یعنی انہوں نے کیا سوچا یا کیا مطلب ہے، کیونکہ ڈیٹیل تو ہم کو نہیں ملتی نا. اللہ نے اتنی بڑی یعنی بولتے ہیں نا 3-4 ڈیکیڈ کی سٹوری اللہ نے ایک 2 صفحوں کے اندر اللہ نے بتا دیا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری سٹوری بہت ساری لمبی ہے، کیونکہ ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز ہے تو سٹوری تو بہت لمبی ہے. لیکن کیا وہ سٹوری اللہ سنائے گا؟ نہیں، اللہ نے خاص اس کے جو پوائنٹس ہے اس کو ہی سنایا، تاکہ وہ بہت اہم پوائنٹس ہیں اور وہ اہم باتیں ہیں جس کو کہ سنو اور مطلب سبق لو، لیسن لو. There is no evidence that his mother had died before then.
یعنی کہ ابن جریر کا کہنا یہ ہے کہ اس کی بات کا کوئی ثبوت ہے نہیں کہ ان کی والدہ گزر چکی تھی پہلے. rather the apparent words of the Quran testify that she was alive. تو کتنے سارے اسکالرز یہ بولتے کہ جب انہوں نے اپنے والدین کو اپنی طرف لیا تو یعنی وہ ماں زندہ تھی. This opinion has the apparent and suitable meaning that this story testifies. یعنی اس میں جو بھی سب کی جو رائے ہے اوپینین ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اور جو بھی اسٹوری ہم کو گواہی جو ملتی ہے اس قصے سے، تو اس کے لیے جو بھی سوٹیبل میننگ لگتا ہے وہ اسکالرز اپنی محنت سے مشقت سے جو بھی نکالتے ہیں اس کو سب کو سامنے رکھا جاتا ہے. اس سے بھی بہت زیادہ تو نعمان علی خان نے اتنے سارے بڑے بڑے اسکالرز کا سب جو اندر ایک ایک آیت پہ بولے ہیں، تو وہ سب جو محنت کرنے والے سارے اسکالرز جو ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں نا، مفسرین اور سب. اللہ said next وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ and he raised his parents to al-arsh، اور انہوں نے اپنے والدین کو تھرون پہ بٹھایا بلندی پہ. According to ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد and several others، اور ان سب نے یہ ان کے مطابق he raised them to his bedstead where he sat، یعنی کہ مطلب جو ایک رہتا نا جیسے بستر یا مسحری بولتے جس کو، تو وہاں پر وہاں ان کو مطلب اوپر اٹھایا یعنی عرش پہ، جہاں کہ وہ ان کی خود کی جو بھی سیٹ تھی یا جہاں وہ بیٹھتے تھے. اللہ said وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا and they fell down before him prostrate، اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدہ کرے سب نے. یوسف علیہ السلام's parents and brothers prostrated before him and they were 11 men. تو یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے والدین یعنی ماں باپ آ گئے اور بردرز جو کہ 11 تھے، ان سب نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اور پھر انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے and he said oh my father ya abati this is the ta'wil interpretation of my dream aforetime، وہ جو میں نے قبل پہلے دیکھا تھا نا خواب، یہ اس کی تعویل ہے یعنی کہ انٹرپریٹیشن یعنی تعبیر. in reference to the dream that he narrated to his father before، یعنی جو انہوں نے اپنے والد سے پہلے یہ خواب بولا تھا اور وہ ایک آخری بات، اور اب انہوں نے جب والد سے ملاقات ہوئی اور اب یہی چیز انہوں نے پھر سے کہا. انی رأیت 11 کوكبا I saw in a dream 11 stars، جو اسی سورے کی چوتھی آیت ہے، سورہ نمبر 12 سورہ یوسف کی چوتھی آیت، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے جو ہیں وہی پورا کے جو سجدہ کر رہے ہیں، اور 2 چاند اور سورج. In the laws of these and previous prophets, it was allowed for the people to prostrate before the men of authority when they met them. تو یہ پہلے مطلب پہلے کے رسولوں کا یہ رواج تھا کہ وہ لوگ جو ہے یعنی کہ پہلے جو رسول تھے اس وقت یہ مطلب یہ چیز ایسی تھی یعنی کہ سجدہ کرتے تھے کہ جب بھی کوئی بڑی ہائی اتھارٹی یا کوئی بہت ہی مطلب ہائی رینک کے لوگ ان سے جب بھی ملاقات ہوگی تو وہ اس کو سجدہ کریں گے جو تعظیمی سجدہ تھا. دس پریکٹس واز allowed in the law of Adam until the law of Isa علیہ السلام but was later prohibited in our law، ہماری یعنی کہ شریعت میں. تو when یعنی کہ جب یہ پریکٹس جو تھی یہ مطلب آدم علیہ السلام کے ٹائم سے جو فرشتوں سے کہا گیا تھا نا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا، پھر سیدھا عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم تک یہ تعظیمی سجدہ جو تھا اس کی اجازت تھی. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت آئی، ہماری امت کی جو شریعت آئی، لا آیا، تو پھر اس سجدے کو حرام کر دیا گیا. یہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کا سجدہ نہیں. اسلام میڈ پروسٹریشن ایکسکلوسیولی فار اللہ alone، یعنی سجدہ جو ہے وہ اسلام کے اندر صرف اور صرف اکیلے اللہ کے لیے ہے. دا ایگزالٹیڈ اینڈ موسٹ آنرڈ سبحانک، اور اللہ جو بہت آنرڈ ہے.
The implication of this statement was collected from Qatada rahimahullah and other scholars. تو یہ جو مطلب اس آیت کے تعلق سے جو کہا گیا یہ قتادہ اور باقی دوسرے جو اسکالرس ہیں انہوں نے اس کو مطلب بتائے ہیں. When Muaz bin Jabal رضی اللہ عنہ visited the Sham area, سیریا کا ایریا ہے جو انہوں نے وزٹ کرنے گئے, he found them prostrating before their priest. تو انہوں نے دیکھا شام کے ایریے میں وہ لوگ اپنے پریسٹ یا اپنے پنڈت یا جو بھی ہوتے ہیں ان کو سجدہ کر رہے ہیں. When he returned to المدینہ, تو جب وہ مدینہ واپس آئے, he prostrated before the messenger of Allah. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیے. تو who asked him, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ما ھذا یا معاذ, یہ کیا کر رہے ہو معاذ, what is this او معاذ. تو معاذ علیہ السلام رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ معاذ said, I saw that they prostrate before their priest. میں نے وہاں دیکھا کہ وہ لوگ اپنے جو بھی پریسٹ لوگ ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں. However, you, O messenger of Allah, deserve more to be prostrated before. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو زیادہ اس کے حقدار ہیں, یعنی کہ مطلب کہ آپ کا سجدہ کیا جائے. The messenger said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو كنت آمرا احدا ان يسجد لأحد لا امرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. If I were to order anyone to prostrate before anyone else, اگر مجھے یہ حکم دیا گیا کہ بھئی یہ مطلب آپ یعنی یہ آرڈر کرو سجدے کا, تو میں اس کا یہ کہوں گا among the creation, یعنی جو اللہ کی مخلوق ہے اس میں کسی کو بھی سجدہ کرو ایسا, تو اس وقت میں یہ کہوں گا I would have ordered, تو میں نے حکم دیا ہوتا the wife to prostrate before her husband, کہ ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے, یہ میں اس کو بولتا. یعنی وہ ہے ہی نہیں, لیکن اگر کبھی ان کو یہ چیز ملتی کہ بھئی وہ آرڈر کر سکتے ہیں سجدے کی, تو انہوں نے کہا کہ ایک بیوی جو اپنے شوہر کا سجدہ کرے, بیکاز آف دا انارمٹی آف ہز رائٹ آن ہر, کہ اس کا حقوق جو ہے شوہر کا بیوی پہ بہت زیادہ ہے. Therefore, this practice was allowed in previous laws. اسی لیے یہ سجدہ کرنے کی جو پریکٹس ہے یہ پہلے کے جو شریعتیں تھی اس میں اجازت تھی اس کی. This is why they, یعنی یعقوب علیہ السلام and his wife and 11 sons, یہ سب they. تو this is why they, یعنی اسی لیے ان لوگوں نے prostrated before Yusuf, ان لوگ نے یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا. who said at that time, یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا. Oh my father, this is the ta'wil of my dream aforetime my Lord has made it come true. کہ یا ابتی, اے میرے والد, یہ ہے وہ تعویل میرے خواب کی اور میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا. Using the word ta'wil to describe what became of the matter later on, یعنی جو بھی حالات ہوئے اس کو بیان کرنے کے لیے تعویل کا مطلب جو ہے اس کا ورڈ کا استعمال ہوا ہے. اللہ said in another آیا جو کہ سورہ نمبر 7 سورہ آراف کی آیت نمبر 53 ہے, هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ, await they just for its تعویل, کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس کی یعنی کہ اس کی تعویل کی یعنی کہ اس کے ہو جانے کی, on the day the event is for finally fulfilled, کہ اس دن جب تمام معاملات جو ہے سب کے سب جو پورے کر دیے جائیں گے. meaning on the day of judgment, قیامت کے دن, what they were promised of good or evil will surely come to them, کہ وہ قیامت کا دن جو ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا. جو برائی کسی نے کمائی ہے وہ برائی اس بندے کی طرف آئے گی, surely come to them, ان کے پاس آئے گا وہ دن جو ہے فیصلے کا دن ہے نا, تو گڈ جو کیا ہوگا تو وہ گڈ بھی ان کی طرف آئے گا. یوسف علیہ السلام said, قد جعلها ربی حقا, my Lord has made it come true, mentioning that Allah blessed him by making his dream come true, کہ اللہ جو ہے انہوں نے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خواب کو سچ کر دکھایا. وقد احسن
is akhrajani min as-sijni wa jabikum min al-badwi. He was indeed good to me. یعنی میرا رب میرے ساتھ بہت اچھا احسن تھا، بہت ہی اچھا. when he took me out of the prison، کیونکہ صرف پریزن نہیں ہے، پریزن میں سے باہر لایا اور ان کا پورا معاملہ کلیئر کیا پبلک کے سامنے، ان کے کردار کے اوپر داغ ایک بھی نہیں رہا. and brought you all here of the Bedouin life، یعنی جو وہ ایک بدوؤں کی جو لائف ہوتی ہے صحراؤں کے اندر سخت، تو اس سے وہاں سے نکال کے آپ سب کو میرے پاس لائے. وہ اس کو بھی یہ بول رہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ جو بہت بڑا اچھا کیا، احسن کیا، تو اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو تم کو سب کو یہاں لایا آؤٹ آف دا ڈیزرٹ، یعنی وہ جو صحرا ہے. for they lived a Bedouin life and raised cattle according to Ibn Jurayj and others، کہ ان سب کا کہنا ہے کہ وہاں پر وہ بدو کی زندگی جیتے تھے اور چرواہے تھے. He also said that they used to live in the Arawa Ghur area of Palestine in Greater Syria. یہی جو شام کا ایریا ہے گریٹر سیریا، یا وہاں پر جگہ ہے اراوا اور غر، وہ ایریا میں ان لوگ رہتے تھے، پیلسٹائن کے، فلسطین کے. یوسف علیہ السلام said next، من بعدی ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء. After Shaitan had sown enmity between me and my brothers، اس کے بعد کہ شیطان نے، یعنی وہ خواب دیکھے اس کے بعد ہی شیطان نے ان بھائیوں کے اور ان کے بیچ میں دشمنی کا بیج بو دیا. Certainly my Lord is the most courteous and kind unto whom he wills، اور یقیناً میرا رب جو ہے وہ ہے جو سب کے ساتھ بہت زیادہ کیئر کرنے والا اور بہت ہی مطلب جس کو کہتے ہیں نا بہت ہی یعنی اچھے، یعنی کہ خوش اخلاق اور بہت ہی کائنڈ، جس کے بھی ساتھ وہ چاہے. For when Allah wills something، تو جب اللہ کچھ چاہتا ہے He brings forth its reasons and elements of existence، یعنی کہ اس کے وجوہات بھی اور اس کے جو بھی ہے جیسے کہ جز لازمی جو بھی حصے، تو وہ سب کو اللہ لے آتا ہے. then wills it، اور پھر اللہ جو چاہتا ہے it into existence and makes it easy to attain، کہ اس کو آسان کر دیتا ہے کہ اس کا وجود جو ہے آنے میں آسانی ہو جاتی. پھر اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ، truly he is the all knowing، وہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے. what benefits his servants، کہ ان کے بندوں کے لیے کیا چیز ہے جو مفید ہے، فائدہ مند، وہی جانتا ہے. صرف انسان تو جو سامنے ہے جو اچھا دکھتا ہے تو سوچتا یہی اچھا ہے، بس اس کو نہیں معلوم کہ اگر کوئی برائی بھی اگر اس کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس میں کتنا بڑا اچھا ہے، خیر ہے، بینیفٹ ہے، وہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. الحکیم، دا آل وائز، پوری تمام حکمتوں والا، کمال حکمت والا. ان ہز اسٹیٹمنٹس، اللہ کی آیتوں میں، ایکشنز جو وہ کرتا ہے، ڈیکریس جو وہ قضا کرتا ہے، پری آرڈینمنٹ جو بھی وہ پہلے سے ایک چیز جو ہے جو طے شدہ جو وہ کرتا ہے قضا و قدر. اینڈ واٹ ہی چوزز اینڈ ولز، تو اللہ جو بھی پسند کرتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے. تو ان تمام چیزوں کے اندر وہ الحکیم ہے، یعنی کہ بہت وائز. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.